اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے. ناظرین، میرے مسلسل پروگرامز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال فلسطین میں جاری ہے، یقیناً بحیثیت مسلمان اور ہمارا دل خون کے آنسور ہو رہا ہے. جس طریقے سے مناظر ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، ایک ڈیسپریٹ سچویشن ہے آل اوور دا فلسطین، اور بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے وہاں کے سویلین آبادی. حماس نے جو 6-7 اکتوبر کو جو حملہ کیا تھا اور اس کو جواز بناتے ہوئے اسرائیل نے جس طریقے سے تابڑتوڑ حملے کیے، بمباری کی ہے گراں، اور وہاں پر جو ہے نا برا حشر کر دیا ہے. اور اب تک 19,000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں. اس فلسطینین جو ہیں وہ مر چکے ہیں. کتنے ان بڑی بڑی عمارتوں کے اندر دبے ہوئے ہیں ابھی کسی کو نہیں معلوم. یہ تو وہ نمبر ہیں جن کی تعداد، جن کی لاشوں کو جن کی لاشیں کاؤنٹ کر لی گئی یا ان کو دفنا دیا گیا، یہ تو وہ نمبر ہیں. لیکن اس میں بہت بڑی تعداد ایسے نمبر کی ہے جو مسنگ کی ہیں. ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں وہ لوگ، اور کیا وہ زمین کے اندر دفن ہو گئے ہیں، کہاں غائب ہو گئے ہیں، کیونکہ عمارتیں گر چکی ہیں. کسی کو کوئی نہ. ایک عجیب سچویشن ہے. اور اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، اور میں جو دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 85% حصہ جو ہے وہ غزہ کا، اس کے جو علاقے ہیں اس کو جو ہے نا وہ بالکل مسمار کر دیا گیا ہے. اور اس کی آبادی 1.9 ملین آبادی جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہو گئی ہے. یعنی کہ آبادی 2.2 کے قریب اس کی آبادی ہے. 85% آبادی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئی ہے وہاں سے. تو بہت کم تعداد اب وہاں پر رہ گئی ہے. کم علاقے ایسے رہ گئے جس میں تھوڑا سا جو ہے نا لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور رہ رہے ہیں. لیکن وہ کتنی دیر تک رہیں گے یہ پتہ نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں اسرائیل نے بالکل واضح دنیا کے اوپر کر دیا ہے کہ وہ کوئی پریشر نہیں لے گا. اور یہاں تک کہ اس نے امریکہ کو بھی کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں امریکہ کا ڈکٹیشن بھی برداشت نہیں کریں گے. اور اس حوالے سے جناب اس نے بڑی کلیئر کٹ اپنی جو ہے نا ایک پوزیشن اس نے لی ہوئی ہے. اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ جناب حماس نے ہمارے خلاف جنگ چھیڑی ہے اور ہم حماس کے خاتمے تک اس جنگ کو نہیں روکیں گے. اور جب تک، اور ظاہر سی بات ہے، اور کوئی جو رولز تھے، جو ایک رولز ہوتے ہیں وار کے، جو آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار یورپ امریکہ نے خود بنائے تھے، وہ رولز کے وار کے یہ رول ہوا کریں گے جس میں بچے، فیملیز اور سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، ہسپتالوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، اسکولوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، گورنمنٹ کے جو بلڈنگز ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا جہاں سے سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں. لیکن اسرائیل نے ان تمام تر قوانین کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے. اس نے نہ صرف یہ کہ رہائشی علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرا دیا ہے، اور یہاں تک کہ ایک برا حال ہے وہاں پر جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. لوگوں کو اندازہ ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال اس وقت مچی ہوئی ہے اور کیا ہونے جا رہی ہے. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے جان میئرشمر، اور یہ زبردست قسم کے پروفیسر ہیں، شکاگو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، آتھر ہیں، اور 2 کتابیں، بڑی اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور ایک کتاب کا نام ہے دا اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی، اور دوسری کتاب ہے ان کی ہاؤ دا اسٹیٹس تھنکس. 2 کتابیں لکھی ہیں، بڑی مشہور ہوئی ہیں، اور کافی یعنی کہ اس حوالے سے جو لیکن جو کتاب جس کا ذکر میں کہہ رہا ہوں کہ دا اسرائیل لابی اینڈ دا US فارن پالیسی، اس حوالے سے جو وہ لکھتے ہیں تو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ جناب کہ the book described the lobby as loose coalition of the individual and organization who actively work to steer US foreign policy in a pro-Israel direction. تو اس کتاب کے اندر جو مجموعی ایجنڈا، جو بات انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بغیر دکھے، بغیر کسی کو محسوس ہوئے، انڈیویجول اور آرگنائزیشن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے امریکہ کے اندر، اور اپنے اسٹیٹس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. اس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں دی گئی ہیں. اس کے اندر کانگریس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ کون کون سی جو کمیٹیز ہیں اور کانگریس کی، اس کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے کانگریس مین پہ امپیکٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے اسرائیل کے لیے جو بھی
سپورٹ حاصل کی جائے وہ لوگ سپورٹ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ مٹیریل سپورٹ ہو جس میں اسلحہ بھی ہوتا ہے اور جناب دوسرے مٹیریلز ہیں جو اسرائیل کو چاہیے یا کسی قسم کی امداد چاہیے، وہ تمام کے حوالے سے جو ہے وہ تمام لابیز جو ہیں وہ مل کر کام کرتی ہیں، اور پرو اسرائیل لابیز ہیں وہ جو کہ امریکہ کے اندر بہت امپیکٹ کرتی ہیں۔ یہ کتاب ضرور پڑھنے والی ہے، اور میں دا اسرائیل لابی اینڈ دا یو ایس فارن پالیسی، جان میئر شیمر صاحب جو ہیں بڑے زبردست آتھر ہیں، اور یقیناً جو ہے ان کو جو ہے نا وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بعض دفعہ جو ہے ان باتوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اسمارٹلی کیسے اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ ہم اسمارٹ طریقے سے اگر کام نہیں کریں گے اور ہم پراپر طریقے سے لابنگ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ ہم ہمیشہ جو ہے اس سائٹ پر ہوں گے جہاں ہم سفر کریں گے، اور یہی مجھے نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ 9/11 کے بعد مسلمانوں میں کچھ اجاگر ہوئی ہیں چیزیں، وہ سمجھنا شروع کیا انہوں نے، اور ہمیں ابھی تھوڑی سی جان خلاصی ہوئی تھی 9/11 کے بعد، ابھی تھوڑے سے بہتر حالات ہو رہے تھے، تو ایک نیا پینڈورا باکس یا ایک نئی جنگ جو ہے مسلمان ورسز اسرائیل چھڑ گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے انٹینشن اور ایکشنز کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا، ورنہ دنیا جو ہے وہ دنیا کے اندر ہم یا تو اکیلے رہ جائیں گے یا سائیڈ لائنز ہو جائیں گے، اور ہم نے اگر پراپرلی اپنے ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھایا۔ اچھا، اس میں سب سے اہم ترین جو بات نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے کہ عرب ممالک کا اس میں کیا کردار ہے۔ ظاہر بات ہے ایک بڑی تعداد ہے عرب ممالک کی جو کہ اطراف میں رہتی ہے فلسطین اور اسرائیل کے، اور جناب مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہوتی قبائل جو ہیں وہ ریڈ سی کے اندر جو ویسل ہیں، شپ ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، خاص طور پہ ان شپس کے اوپر جو کہ اسرائیل اونڈ ہیں یا اسرائیل کے جوز اونڈ ہیں، یا کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی لنک جو ہے اسرائیل کے ساتھ یا جوز کے ساتھ ہوتا ہے، ان ویسلز کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہوتی قبائل کون ہیں؟ یہ ہوتی قبائل وہ ہیں جو کہ ایران کی جن کو ایک سپورٹ حاصل ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ ہے جو کہ لبنان کے اندر جو جناب جو بھی کبھی کبھار جو ہے 2-4 بم راکٹ مار کے جو ہے نا وہ اپنا سپورٹ کا بڑا سپورٹ دکھاتے ہیں فلسطینیوں کے لیے کہ جناب اگر فلسطین کا محاذ گرم ہے، حماس نے محاذ گرم کیا ہوا ہے، تو ہم بھی 2-4 راکٹ مار کے، تو ایسا لگتا ہے کہ جو اہل تشیع ہیں یا ایرانین بیسڈ جو لابی ہیں وہ زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں ایگریسو نظر آتی ہیں، لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور باقی جو دوسرے عرب ممالک ہیں یا آپ کہہ لیں کہ سنی اسٹیٹس ہیں جن میں جناب آپ کہہ لیں کہ سعودی عرب ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یا کویت ہے، یا یو اے ای ہے، یا آپ ادھر ایجپٹ آ جائیے، ادھر آپ دوسرا جارڈن آ جائیں، یہ تمام ممالک ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ سائلنٹ سپورٹر ہیں۔ ایک طریقے سے امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ریزولوشن بھی پاس ہوئی ہے یو این کے اندر، جو پہلے ریزولوشن پاس ہوئی ہے یو این کے اندر جنرل کونسل کے اندر، اس کے اندر بھی امریکہ اور چند ممالک نے جو ہے اس کی مخالفت کی ہے، اور امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ہماری جو ہے وہ اسرائیل کے لیے سپورٹ ختم نہیں ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے نہ صرف وہ سپورٹ دے رہے بلکہ ایک بڑی اسلحے کا انبار جو ہے وہ بھی روانہ کیا گیا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے، اور دنیا کو اس نے واضح کر دیا ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہوں چاہے کوئی ہو، کہ جناب ہماری سپورٹ اس کے لیے ہے، اسرائیل کے لیے، اور ہم حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ تو جو جملے اسرائیل کے اندر استعمال ہوتے ہیں حوالے سے استعمال ہوتے ہیں حماس کے حوالے سے یا فلسطینیوں کے حوالے سے، اسی طریقے سے تھوڑا سا مختلف بیان جو ہے امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی وہ دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ابھی یہ جو ہوتی قبائل نے جس طریقے سے ویسل پر حملہ کرنا شروع کیا، ریڈ سی کے اندر کچھ مزاحمت کی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ 12% آف دا ہول جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ ریڈ سی کے تھرو ہوتی ہے، اس علاقوں سے ہوتی ہے، تو ایک مزاحمت جو ہے آپ وہاں پہ پیدا کیے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ ویسل جو ہے وہ اب لانگ ٹرن لے کے وہ سوئس سے
नहर सुइस की तरफ से होती हुई और एक लॉन्ग टर्न लेकर उनको जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसके कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है दूसरी चीज़ों में इजाफा हो रहा है। और आप देखेंगे कि एक आध दिन के अंदर आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो कॉस्ट तो मुझसे और आपसे उन्होंने वसूल करनी है, किसी और से थोड़ी वसूल करनी है। जाहिर बात है इन जो आम लोग हैं वही सफ़र करते हैं इस तमाम जंगों के नतीजे में। तो ये एक हमें नजर आता है कि अरब दुनिया ने खासतौर पे जो सुन्नी स्टेट्स हैं वो किसी भी तरीके से इस जंग के अंदर साइड लाइंस पर हैं, नजर नहीं आती कि बहुत खुलकर जो है ना सपोर्ट कर रही है। हाँ, रेजोल्यूशन जरूर पास की है सीज फायर की, लेकिन उनकी भी ख्वाहिश है कि हमास जो है वो जो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर जो है वो आप कह लें कि एक पुरअमन, एक जिसके दांत नहीं है वो वाली हुकूमत वहाँ पर कायम हो जाए, जो दांतों के बगैर हो, जो चबाने के काबिल ना हो कोई भी चीज़, और वो आराम से जो है वो इसराइल के तसल्लुत में वहाँ रहती रहे, और जो लोग वहाँ पर जिस तरह से पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहे, जब चाहे इसराइल की अथॉरिटी जो है वो फ़लस्तीन में दाखिल हो, जिसको चाहे पकड़ कर ले जाए, जिसको चाहे अंदर कर दे, जिसको चाहे डिटेन कर दे। अभी जो आप देखें कि जो नॉर्दर्न वेस्ट बैंक है उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो डिटेनीज थे उनको जो पकड़ा गया उसमें से 6 लोग मर गए, डिटेनीज जो कि इसराइल ने पकड़े हुए थे। ये मतलब डिटेनीज आपने पकड़ लिए, आप कोई वॉर के जो कवानीन है उनका कोई ख्याल नहीं रखते। और अभी जो आपने देखा होगा बीबीसी ने जो फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया के एक वीडियोग्राफर ने जो एक वीडियो जारी की है कि जिस तरीके से कि बच्चों के साथ और अब्यूज़मेंट की गई जाती है इस फ़लस्तीनी बच्चों के साथ, और जो इसराइल करता है अपनी जेलों के अंदर, उसके ऊपर एक फिल्म आई है। दुनिया का मुझे तो हैरत ये होती है कि दुनिया की आंखें क्यों बंद हैं। मतलब इससे मैं कहता हूं कि 1% भी और 2% भी किसी मुस्लिम ममालिक ने के अंदर ये हरकतें हो रही थी तो आज सारी दुनिया के अंदर का मीडिया हमें चीख चीख के बता रहा होता कि कितना जालिम है सद्दाम हुसैन, या कितना जालिम है जनाब कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी, और कितने जालिम है फलां, कितने जालिम है ये। तो ये एक बड़ा हमें नज़र आता है कि हमें एक दुनिया के अंदर दो रंगी नज़र आती है। ये दो रंगी कहाँ लेकर जाएगी इंसानियत को ये नहीं मालूम। बहरहाल हम बहशत मुसलमान जो कैनेडियन मुस्लिम है या यूएस अमेरिकन मुस्लिम है या जो यूरोप के अंदर मुसलमान रहते हैं, हमें सोचना होगा कि हम जो है वो हमें यहाँ पर क्या ऐसा करना है कि यहाँ के जो आम लोग हैं वो हमारी तरफ तवज्जो दें। अच्छा, एक अच्छी खबर भी है, जाहिर सी बात है आपको पता है कि मुसलसल अमेरिका की जो पोजीशन है उसके नतीजे में अमेरिका के को जो एक मसला दरपेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो अपनी जो सपोर्ट है बाइडन साहब की जो आम लोगों के अंदर वो सपोर्ट कम होती चली जा रही है। और ये बहुत उनके लिए जो आने वाला, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ 1 साल के रह गए हैं और आने वाले वक्तों में लगता है कि उनकी ये सपोर्ट के नतीजे में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन इसराइल की भी सपोर्ट जो है वो ख़त्म होती है। एक सर्वे जो मैं देख रहा था बड़ा अहम सर्वे था, और वो सर्वे ये था कि अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसके अंदर जो एज ग्रुप है जिसके अंदर जो आप कह लें कि 18 to 25 ईयर्स ओल्ड के जो नौजवान हैं उनसे वो सर्वे किया गया कि जनाब कि क्या हमास ने का जो एक्शन है जो उसने इसराइल के खिलाफ लिया है क्या वो दुरुस्त था, जस्टिफाइड था। मतलब बड़ी अहम बात है ना ये। हमास को स्पेसिफिकली सवाल हमास के हवाले से था कि जनाब कि हमास ने जो एक्शन इसराइल के अंदर जाकर किया है क्या वो जस्टिफाई करते हैं। तो 53% नौजवानों ने कहा कि हमास जस्टिफाइड करता है जो उसने वहां पर, ये यूएस सर्वे की बात बता रहा हूं मैं आपको, किसी और सर्वे की बात नहीं बता रहा। ये यूएस के अंदर 53% नौजवानों ने कहा कि हमास जस्टिफाइड करता है वो जो एक्शन। तो प्रॉब्लम सारी ये है कि दुनिया को और इसराइल को खुद भी एक अपने आप को दोबारा से जज करना पड़ेगा, उसको अपने आप को दोबारा से देखना पड़ेगा। मतलब ये कोई रेडिकलाइज वॉर नहीं है कि जनाब एक उनके जो मुबस्सर थे यूएन के अंदर वो जो ओल्ड टेस्टिमन उठा के कह रहे थे कि इसराइल जो है वो इस किताब के मुताबिक चलता है, और मतलब यही काम अगर हम कोई मुसलमान यूएन के अंदर कुरान को लेकर चले आता और कहता कि मुसलमान जो है वो बस कुरान के साथ चलेंगे और कुरान की बात मानेंगे, तो हमें तो रेडिकलाइजेशन का जनाब एक
وہ بنا دیا جاتا, سمبل بنا دیا جاتا, اور ہمیں کہا جاتا کہ مسلمان تو سارے ریڈیکلائز ہو گئے. لیکن بہرحال آج دنیا یہ نہیں کہتی کہ اسرائیل ایک ریڈیکلائز اسٹیٹ ہے. بہرحال تو یہ بہت ساری چیزیں جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ منظر عام پر آ رہی ہیں. لیکن بحیثیت ہمیں کیا کرنا ہے, بحیثیت کینیڈین مسلم ہمارا کیا رول بنتا ہے اس وقت دنیا کے اندر, ہم کیا ایسا کریں, کیونکہ آنے والے وقتوں کے اندر تو کنزرویٹو پارٹی کی حکومت آ رہی ہے. کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ لبرل کے مقابلے میں زیادہ سپورٹیو ہے اسرائیل کے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہارپر صاحب کا ایرا ہم لوگ سب دیکھ چکے ہیں. آنے والے وقتوں کے اندر ظاہر سی بات ہے پولیوے صاحب کیا ثابت کریں گے, ابھی تو بہت ظاہر بات ہے الیکشن نہیں جیتے ہیں تو نرم گرم چلتی رہتی ہے. لیکن آنے والے وقتوں کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری کینیڈا کی جو فارن پالیسی ہے, لیکن فارن پالیسی ہے وہ بالکل مطلب آپ دیکھیں گے چینج ہوگی, کافی اگریسو ہو جائے گی اسرائیل کے اور فلسطین کے حوالے سے. ابھی تو بہرحال کینیڈا کی ایک اچھی بات یہ کہ ٹروڈو صاحب اور ان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے سیز فائر کے حوالے سے حق میں اس کے ووٹ دیے جنرل اسمبلی میں, اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ اسٹل جو ہے وہ جو مسلم لابیز ہیں لبرل پارٹی کے اندر وہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں, اور اس حد تک کامیاب ہوئی ہیں کہ کم از کم سیز فائر کے لیے جو ہے نا وہ ان کو کنونس کر چکی ہے لبرل پارٹی کی جو اتھارٹی ہے اس کو. امریکہ کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں یہ بڑی اہم رول اس نے ادا کیا ہے. کینیڈا کے اندر جو مظاہرے ہیں اس نے بھی اہم رول ادا کیا ہے, اور ہم کم از کم کسی حد تک کامیاب ہوئے. امریکہ میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک جو چینج آیا, مجھے جو چینج نظر آتا ہے کہ وہ یہ نظر آتا ہے کہ مختلف سرویز بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو سپورٹ بائیڈن صاحب نے دی ہے اسرائیل کو, اس کو جناب 57% امریکنز نے کہا ہے اس کو ڈس اپروو کر دیا ہے, وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. صرف 44% جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن صاحب نے جو سپورٹ کی ہے وہ درست ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے, ایک بڑی نمبرز ہمیں نظر آتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس بات کے حق میں ہیں. ایک بڑی تعداد ہے, 60s میں نمبرز ہیں وہ کہ 60% میں نمبر ہیں کہ سیز فائر چاہتے ہیں امریکنز بھی, اور دنیا کے اندر جو دوسرے یورپین ممالک ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ چاہتی ہے کہ سیز فائر ہو جائے, امن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو. 2 اسٹیٹ تھیوری کا جو فارمولا ہے اس کے مطابق اس کو جو امریکہ نے ہی پیش کیا تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقتوں میں اب 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے وہ بہت کام کرے گی. اسرائیل میرا خیال ہے وہ چاہتا ہے کہ 1 اسٹیٹ ہو, تمام فلسطین کا جو پورا علاقہ ہے, چاہے وہ ویسٹ بینک ہو, چاہے وہ ناردرن غزہ ہو, چاہے وہ ساؤدرن غزہ ہو, وہ سارا کا سارا وہ ایک اسٹیٹ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ فلسطین کی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہو جائے. اور وہ کیا ویسٹ بینک کیا ایسٹ بینک, آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ بینک کے اندر بھی روزانہ ایکشنز ہو رہے ہیں, روزانہ 2-4 لوگ وہاں پر بھی مرتے ہیں, کسی نہ کسی کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ابھی آپ دیکھیں کہ غزہ کے اندر آج کی جو خبر ہے وہ آج کی خبر یہ کہ جبالیہ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 16 فلسطینی جو ہے وہ بمبارڈمنٹ سے بیچارے ہلاک ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں 16 فلسطینی. اور اسی طریقے سے سینٹرل غزہ کے اندر 13 فلسطینی شہید ہوئے ہیں آج ہی کی طرح. ایسا نہیں کہ جنگ رکی نہیں ہے, مطلب مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. اور ایک انہوں نے ٹنلز جو ہے وہ دریافت کی ہے, اور وہ ٹنل یہ ہے کہ جناب اس کی بار بار پکچر بھی آ رہی ہیں, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اس ٹنلز کے حوالے سے. اور وہ ٹنل تھی جناب کہ غزہ سے جو اسرائیل کے اندر جو جاتی ہے وہ ایک ٹنل دکھائی گئی ہے, لیکن بہرحال وہ ٹنل اس وقت استعمال ہوئی تھی جب 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا, اور اس کے بعد وہ ٹنل خالی کر حماس جو ہے وہ کہاں گئے, کس طرف گئے, کسی کو نہیں معلوم. اور یہ ایک مطلب ایک ایسا پہلو ہے کہ اب تک اس ٹنل کے علاوہ کوئی ایسی ٹنل ابھی تک جو ہے وہ دریافت نہیں کر سکے, اور وہاں سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکے, کہ وہاں سے کچھ اور وہ حاصل نہیں کر سکے, وہاں سے کوئی اسلحہ نہیں نکال سکے اس ٹنل کے اندر سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی مطلب کوشچن مارک ہیں کہ کیا جو ٹنل کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں, یا اس کو ظاہر سی بات ہے ہم دنیا دیکھ چکی ہے کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جس طریقے سے دکھایا گیا تھا عراق کے اندر کہ جی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے, اور بڑی بڑی پریزنٹیشن کی گئی, پکچر دکھائی گئی, میڈیا کے اندر دکھایا گیا. امریکہ نے ایک بڑی پکچر کھینچی کہ جناب ایک ایول اسٹیٹ ہے عراق, اور جو صدام حسین ہے وہ ایول آدمی ہے, اور جس طریقے سے اس کے اوپر 1 سائیڈڈ حملہ کر کے عراق کو تہس نہس کیا گیا, اس پہ قبضہ کیا گیا. تو اور وہ جناب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن آج تک ہمیں تو ملا نہیں ہے, وہ نہیں ملا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم, آنے والا وقت یقیناً ثابت کرے گا کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. اور کیونکہ آنے والے وقت کے نہیں فیصلہ کرنا ہے,
مسلمانوں کے ساتھ اس وقت دنیا میں وقت شاید نہیں ہے، ابھی ہمارا وقت نہیں آیا، کیونکہ نہ ہم کسی معاملے کے اندر ہم نظر آتے ہیں کہ کوئی ہماری کوئی طاقت ہے. ہمارے پاس جو عرب ممالک ہیں، 56 ممالک ہیں، ان کی کوئی ایک آواز نہیں ہے. ہم ڈسٹریبیوٹڈ آواز ہیں. ہم کوئی ایک متحرک ہو کر کوئی ایک طاقتور آواز دنیا کے سامنے نہیں لے کر آ سکے. ہم فیل ہو گئے ہیں اس پورے مسئلے کو پولیٹیکلی اپنے فیور میں کرنے کے لیے. ہم فیل ہو چکے ہیں. دنیا کے مسلمان اس بات پر فیل ہو گئے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کی داد رسی کریں. 75 سال سے ظلم و جبر کی زندگی گزار رہے ہیں فلسطینی، اور تمام مسلم ممالک جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں اب تک کہ ان کو جو ہے ان کے حقوق دلائے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان فلسطینیوں کو اور حقوق دلوائے. آئیے ہم جناب ایک ریلیف آرگنائزیشن کے کچھ افراد سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ جناب کس طریقے کا ریلیف ورک وہاں پر کر رہے ہیں. As I mentioned in my intro that I have to ask one of the director, one of the organizer who is organizing the from the ICNA relief, that the fundraising or the different, and they are actually providing a lot of support to the people of Palestine in the Gaza. So Taha Mao is one of the ICNA relief coordinator at the moment with me. Thank you, Taha, that you will give me the time for today to speaking about what are the support that you guys are providing to for the Gaza. So my first questions to you, and first time I think you are in the Toronto 360 TV, right? Yes. Thank you for having me. Okay, no problem. Thank you for having me, Arif. Thank you. No problem. My first questions to you is that please let our audience know that what type of support, because it looks like that Israel is not allowing too much right relief work in the Gaza, but how you guys are doing, and because you're collecting a lot of funds. So first tell me about that, how the fundraising is going on. Alhamdulillah, Arif. So the fundraising is going quite well. You know, a lot of people giving the situation right now, the dire need of our brothers and sisters in Gaza. The need is quite high. So all the organizations are very active right now, including ICNA Relief Canada. Alhamdulillah, for the last 2 months, we've been collecting a lot of funds, emergency funds, and we already have active projects in the Gaza as well, which we will get to, inshallah. Alhamdulillah, the fund development has been going quite well. People have been donating big amounts. As you know, people's hearts are really attached to this cause right now. So Alhamdulillah, it's going quite well. Alhamdulillah. So I know that ICNA Relief is a national organization, and you guys are going coast to coast to collecting the funds. So may I know that how much funds you are actually up till now, if ICNA Relief is collected? A rough estimate. Rough idea. Yeah. So roughly for the last 2 months now, we have raised around 1.5 million, and this is going towards our emergency projects right now in Gaza, as well as some other projects we have pertaining to families of Gaza. But yeah, right now I would say an estimate about 1.5 million. Alhamdulillah, and we're continuing to grow that number, and hopefully we can end strong by the end of the year, and of course continue into the next year as well. So I know that at the moment the war is going on, and a real work is started when the peace is there, and definitely I know that. So what are the previous program that ICNA Relief is running in the Gaza previously, and what are the new program that you guys are starting? Yes. So over the last 10, 15 years, ICNA Relief Canada has been active in Gaza. We have many programs that have already been activated in Gaza, including our orphan sponsorship program. So part of our OSP program, where we have over 7,300 orphans. So 7,300 orphans. Many of these orphans account for Gaza orphans. So Alhamdulillah, we already have an active orphan project supporting orphans of Gaza, giving them a monthly allowance where their families can use this allowance for emergency and urgent items that they need. Furthermore, another project that we have already been working in Gaza over the last few years is our support of the medical facilities in Gaza, specifically Al Shifa Hospital. As you know, Brother Arif, Al Shifa Hospital is in northern Gaza,
And ICNA Relief Canada, over the years, we've established a strong partnership with them, providing them with ambulances and also supplying them with hospital equipment such as proculators. And these are like digital imaging that doctors use to basically, get some imaging in the pelvis regions and under the navel. So and these machines sometimes are very expensive as well. So alhamdulillah, we're supplying different medical equipment that hospitals need, as well as ambulances. So that's the healthcare aspect, and then the orphan sponsorship aspect. Furthermore, a third project that we have been already engaged in Gaza is the Qurbani project. And so this is basically obviously a seasonal project. Whenever the season of Fitra and Qurbani, we're distributing the zakat of our donors, as well as offering sacrificial animals for our brothers and sisters in Gaza. And a last project, and which is what we are very busy with right now, is our emergency family assistance project. And this is the project where we have basically been on full throttle right now. And right now we're distributing $400 cash benefits to as many families as possible in Gaza. And this project, with this $400, families are able to, receive access to emergency items such as food, water, medical supplies, female hygiene items, tents. As you know, many Gazans are right now have been pushed to the Rafah border, and they're living in tents, subhanallah, literally in the desert. So we're through our partners in Gaza. We have trusted partners in Gaza. We are distributing this cash assistance, and so families can use this to purchase emergency items. So I know that you don't want to disclose the partners' names who was working there due to the security reason, but if any one of the partner that you want to disclose, let me know. Yes, of course, we worked with only trusted partners, world-renowned partners, and so we can disclose that the partner that we're currently working with, amongst other partners in Gaza, is the Unsur Foundation, which is a Turkish partner. But alhamdulillah, very credible. They have a lot of expertise, a lot of technical expertise. So alhamdulillah, but we have trusted partners in Gaza. Okay. So this is one part, and the other part is definitely that. So how you see the response of the Canadian Muslim community on this, because you are going all around, right? Alhamdulillah, it's been great. Brother Arif, the other day I was at a masjid, and we were doing a fun collection for Gaza, and this was during a typical Friday Jummah. And subhanallah, a brother came up to me, and he asked me, can you come to my house after the Jummah prayer? I have a check to write for you. So subhanallah, I went to his house, and he wrote a $52,000 check. Subhanallah, I was surprised. I was amazed. I was so amazed, like how much people's hearts are open for our brothers and sisters in Gaza. You see people, subhanallah, not even asking for a receipt, tax receipt. They're just going by, waiting in the line so they can donate $2,000, $3,000, $5,000 on a machine, subhanallah, without asking for any receipt, just desperate to, transfer their assistance and their relief for our brothers and sisters. So alhamdulillah, the response has been great. No, no, you guys are doing a great job, and all the other organizations also doing an excellent job, because this is the only thing that we can support really our brother and sister in Gaza, because they are in a dire need. They are in the dire need. They are really suffering a lot. There's no houses, nothing like left, right? Yes. And I hope that you and your team is continuing this good work. And thank you for giving us the time today, Taha. No, thank you, Adam. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, ये थे ताहा माओ जो है वो इकना रिलीफ के हवाले से जो है वो काम करते हैं, और एक हमने आपसे कहा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस वक्त गज़ा के अंदर बहुत डेस्परेटली कोशिश कर रही हैं काम करने की, हेल्प आउट करने की। आपने मनाजिर तो देखेंगे टीवी के ऊपर, और बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं जिस तरीके से वहाँ पर
فیملیز جو ہے وہ مشکل حالات کے اندر ہیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے. جو لوگ ریلیف کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صرف یو این کا جو اسٹاف وہاں پر کام کر رہا تھا اس میں سے جناب جو ہے 134 یو این کے اسٹاف کے لوگ جو ہے نا وہ اب تک جو ہے مارے جا چکے ہیں. تو یہ ایک بڑی مطلب اس وقت جس کام کرنا آسان نہیں ہے، ریلیف کا کام کرنا بہت مشکل ہے اس وقت. جو لوگ بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لیا ہوا ہے، اور وہ جس طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پریس کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کتنے پریس کے لوگ جو ہیں وہ جام شہادت کر چکے ہیں، بیچارے اپنی جانیں کھو چکے ہیں وہاں پر. اسی طریقے سے یو این اسٹاف جو ہے جو وہاں پر موجود ہے، یو این او کا اسٹاف جس نے ابھی پچھلے دنوں جو ایک ریزولوشن پاس کی ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات تھی ریزولوشن، لیکن اس ریزولوشن کا کوئی بہت زیادہ خاطر خواہ جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ تک وہ بات پہنچائیں، اور جو آج فلسطین کے مسلمان جس طریقے سے آپ نے سنا کہ کوشش تو جاری ہے مختلف ریلیف آرگنائزیشن کی ڈیفینیٹلی کہ ان کو مدد کی جائے، لیکن میں جان میئر شیمر صاحب کا آج انٹرویو سن رہا تھا، اور انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی جو کہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا وہ سوچنے کے لیے سوچنا چاہیے. انہوں نے کہا جناب کہ فلسطینیوں کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے حماس کا ساتھ دیا کیوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کی تاریخ تک پورے فلسطین میں، چاہے وہ ویسٹ بینک ہو، چاہے وہ غزہ ہو، آج بھی حماس کی وہاں پر سپورٹ ہے. لوگ اسی کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، پولیٹیکل اتھارٹی بھی اور ویسے اتھارٹی بھی. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی صورت میں حماس کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ جو اس کی سپورٹ ہے اس کو ختم ہو، اور وہ جب تک فلسطین کے لوگ اس کی سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اسرائیل جو ہے وہ ان کو سزا دیتا رہے گا. اور یہی بات آج میں نے ایک ان کے انالیٹس ہیں اسرائیل ٹائمز کے، ایک کوفی ان کا نام ہے، اور ان کی بات سن رہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب کہ جب تک کہ ہمارے اسرائیل فلسطین کے لوگ حماس کی سپورٹ ختم نہیں کریں گے یہ جنگ جاری رہے گی، اور ہم حملہ کرتے رہیں گے، ہم تہس نہس کر دیں گے. یہ ہیومن اینیملز ہیں، مطلب اس طرح کے لفظ ایلینز ہیں، ہیومن اینیملز ہیں، ان کے جو پارلیمنٹرین اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اور جو بھی ریلیف آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں، جو لوگ اپنی جانوں کو ہتھولی پہ لے کر وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم سچ بولیں اور حق کی آواز کو اپنے اس ٹورانٹو 360 ٹی وی سے آپ تک پہنچائیں. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے عارف جہانگیری پھر ایک نئے پروگرام اور نئے بات کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.